اللہ رب العزت نے دین کا علم رکھنے والے کو بینا، دیکھنے والا، اور جاہل کو نابینا، اندھا کہا ہے۔ سورۃ مجادلہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آیت نمبر 11 ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کے درجات بلند فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو محترم بھائیوں، سچ یہ ہے دین کا علم دنیا میں بھی بلندی مقام اور عزت و شرف کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو یہ درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ قرآن مجید کے چند مقامات جو اللہ رب العزت نے علم اور علماء کی فضیلت اور ان کے فائدے، ان کے وجود کے فائدے کے لیے کہ ان کا وجود انسانیت کے لیے کتنا مفید ہے، یہ تو بیان فرمائے ہیں۔ اب میں احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری سے ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو گواہ ہیں، جو راوی ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو پجارو دے دیتا ہے، اس کو لندن کا ویزا دے دیتا ہے، اس کا برمنگم میں بہت بڑا ورشہ ہوتا ہے، دنیا کی ہر استعمال کی چیز آپ کو وہاں سے مل جائے گی، وہاں خرید لو، کاؤنٹر لگا ہوا ہے، بل بن جاتا ہے۔ امریکہ میں 6 جگہ پر ایک آدمی کا پیٹرول پمپ ہے، اتنی ترقی کر گیا ہے، وہ رہنے والا جیلم کا تھا، پاکستانی تھا، بڑا چلا گیا جی، بڑے پیسے ہیں اس کے پاس۔ یہ مغیث شیخ مغیث کھاد فیکٹری، افتخار چودھری جج جسٹس، اس کے ساتھ مل کر پرویز مشرف کے بیٹے کا اور ان کا یہ ٹکے سیر جائے فیکٹری لے لی ہے۔ یہ اب ایک یہی فیکٹری نقل کر کے رحیم یار خاں میں لگا دی ہے، اپنا طیارہ ہے یہاں کھڑا کرتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، پھر ملتان آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کافروں کو زیادہ دے دیتا ہے۔ دنیا میں اگر 1-2 کو مسلمان سائنسدان پیدا بھی ہوئے ہیں تو ان کو مروا دیا گیا ہے، جیسے مصر کا، ترکی کے 1-2 عورت، 1 عورت 2-4 مرد، وہ سائنسدان تھے، انہوں نے ایک
چیز نکالی اور پیش کی بھی یہ فارمولہ ہے، یہ ان کو مروا دیا۔ اب کیا ہے بھائی، دنیا میں 300 سائنسدان ہیں تو ان میں سے 220 جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ آپ صرف پیپسی کا دیکھ لیں، کون سی گلی ہے، پہاڑ کون سے چوٹی پر ہے جہاں پیپسی پہنچی ہوئی نہ ہو۔ اکنامکس کا طریقہ کار، ان کے کمانے کا سسٹم کمال کا ہے، عقل ہے، لیکن اللہ کے عدو ہیں، دشمن رب ہیں یہ۔ اللہ ان کو غضبناک ہوتا ہے ان سے، اللہ کو ان کو بڑا غصہ ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ بعض میں سے تو ان میں اللہ نے ان کی شکلیں ہی بگاڑ دی، بندر اور سور بنا دیے، اتنے ناپسندیدہ قوم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نبیوں کے قاتل، شریعتوں کو مسخ کرنے والے، یہ ان کا مزاج ہے۔ فرقہ واریت پیدا کرنا، یہ ان کا مزاج ہے۔ دنیا میں شر پیدا کرنا، یہ ان کا مزاج ہے۔ ہٹلر نے صحیح کیا تھا اور صحیح کہا تھا کہ میں نے اتنے مار دیے، چند 100 میں نے چھوڑ دیے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ کتنے بڑے فسادی ہے۔ اب دیکھو نیتن یاہو کتنا ظالم ہے، بھئی چھوٹے معصوم بچوں کو بم مار رہا ہے، عورتیں ماری جا رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ماری جا رہی ہیں، ساری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، مگر بدبخت ڈٹا ہوا ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی وہ دن آئے گا، اللہ لے آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، لیکن نظریہ جہاد کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ ہمیں تو 3 کلومیٹر بھی چلنا نہیں آتا، اتنی بھی پریکٹس نہیں ہے۔ یہودیوں کی ہر عورت، ان کا ہر بچہ 2 سال ٹریننگ لازمی ہے، اور ہمارا جذبہ جہادی ختم۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے فرمایا جس بندے سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔